السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، فلذکر اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ اگر اچھا ہے تو اس کو بڑے پروٹوکول سے ریسیو کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اس کی جس طرح کی غلطیاں ہیں، اس کی جس طرح کے گناہ ہیں، اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب ایک غلط انسان، ایک گناہ کرنے والا انسان یا ایک کافر بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کھینچ کر روح نکالنے والے، ڈبو ڈبو کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ان کے جسم سے جو ہماری سانسیں ہیں، ہماری روح ہے، اس کو ایسے ہی کھینچا جاتا ہے، ایسے نکالا جاتا ہے کہ جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنی سکن کو تھوڑا سا کاٹ کے کھینچے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے بھی زیادہ تکلیف، اس سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اچھی تیاری نہیں کی یا اپنے لیے آخرت میں جانے کے لیے خود کو تیار نہیں کیا، یا مانے ہی نہیں آخرت کو کہ آخرت کی زندگی بھی کوئی ہے، تو ایسا انسان جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو پہلے سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام بہت ہی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، جسے دیکھ کر بہت خوف آتا ہے، اور آپ کے پاس ایک بڑی ہی اسمیل اور بدبو والا کپڑا ہوتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، انہیں گرز کہا جاتا ہے، ڈنڈے بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس مرنے والے کو کوئی اور سزا نہ ہو، صرف یہ سزا ہو، یہ جو اسرائیل علیہ السلام جس صورت میں بن کے آتے ہیں نا، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے، اگر اور کوئی بھی اسے سزا نہ ملے۔ استغفر اللہ، یعنی اتنے وہ ڈراؤنے آتے ہیں، اتنا ڈر لگتا ہے انہیں دیکھ کر، اور اس وقت انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی ہو جو دم کرے، کوئی ہو جو بچائے۔ تو اس وقت کے بارے میں ہی علماء فرماتے ہیں کہ جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں نا، تو ہر جوڑ سے وہ سانس کو نکالتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ جیسے سب سے پہلے جو سانس نکالی جاتی ہے وہ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں وہاں سے نا، تو تھوڑا سا نکال کے پھر چھوڑ دیا، وہ واپس چلی گئی، پھر تھوڑا آگے کر کے نکالا،
پھر اس طریقے سے اذیت دے دے کر، تکلیف دے دے کر سانسوں کو نکالا جاتا ہے۔ اور اس وقت نا، کیونکہ بہت انسان سختی میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا اگر سانس روکیں اور کوئی بہت ہی جلاد اور بہت ہی ڈراؤنا انسان ہمارے پاس کھڑا ہو تو کیا سوچ ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر تکلیف تو ڈبل ہوگی نا، ایک تو سانس رکنے کی تکلیف ہے اور دوسرا ایک خوفناک کی تکلیف ہے، اسے دیکھ رہے ہیں ایک ڈراؤنا ہے کوئی پاس کھڑا۔ تو اسرائیل السلام کوئی جلاد تو نہیں ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہیں، انہیں ان کی یہی ڈیوٹی اللہ جی نے لگائی ہے۔ تو وہ سانس جب نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت چونکہ تکلیف کی بڑی شدت ہوتی ہے، تو اس وقت یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسانی شکل میں آتا ہے، بڑا خوبصورت لباس میں اور ہاتھ میں تسبیح لے کر، اور آ کر کہتا ہے کہ تو بڑی تکلیف میں ہے۔ تو یہ انسان کہتا ہے ہاں میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے آپ کرو نا میری تکلیف دور۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ایک کام کرنا ہوگا۔ انسان کہتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا؟ تو شیطان کہتا ہے تجھے مجھ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ تو انسان کہتا ہے کہ دیکھو میری حالت تو تمہارے سامنے ہے کہ میں حرکت ہی نہیں کر سکتا، بھلا سجدہ کیسے کروں گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں محنت کرنی پڑے، اٹھنا پڑے، بس آنکھ کے اشارے سے ہی مجھے سجدہ کر لے، دیکھنا میں تیرے کام آ جاؤں گا۔ چونکہ دنیا میں بے فکری کی زندگی گزاری اور کوئی اچھی تیاری نہیں کی، اور کوئی نہیں جانا کہ یہ مشکل گھڑی بھی آئے گی اور اس میں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر پائے گا، اور شیطان کی فریبیاں اور شیطان کے دھوکے دنیا میں نہ جان سکا یہ انسان، تو آخر وقت میں وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا اور اس کو آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرے گا، تو شیطان دور جا کر بیٹھ جائے گا، کہے گا کہ میں نے یہی تو کہا تھا کہ میں ان انسانوں کی راہ میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں تجھ تک نہیں آنے دوں گا اے اللہ۔ تو بڑا ناچتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج کوئی مجھے سجدہ کر کے مر رہا ہے۔ تو اس کا فریب اور اس کا دھوکہ اس وقت کھل جاتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو منکر نکیر کرامن کاتبین، منکر نکیر تو قبر میں سوال و جواب پوچھیں گے نا۔ کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں کندھوں کے پاس دو فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا بڑا لمبا ساتھ رہا۔ کرامن کاتبین اور انسانوں کا ساتھ بہت لمبا ہوتا ہے، کسی بھی رشتے کا اتنا طویل اور لمبا ساتھ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم بڑا لمبا عرصہ رہے ہیں، یعنی جب سے بالغ ہوئے، جیسے اب آپ بالغ ہوئے ہیں یا آپ بڑے ہیں، جب انسان 10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے، 13 سال کا ہوتا ہے یا 15 سال کا ہوتا ہے، یہ ہے بڑے ہونے کی عمریں، یہاں سے بڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، بچیوں کو جب پیریڈ آ جاتے ہیں یا بچے جب ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے، ان کے داڑھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، مونچھیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کے بالغ ہونے کی علامات ہیں۔ تو پھر فرشتے اپنے رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں جو بھی انسان اچھا عمل کرتا ہے یا جو بھی اچھی بات کہتا ہے، دائیں سائیڈ والا فرشتہ وہ اچھی چیزیں لکھتا ہے اور بائیں سائیڈ والا جو غلطی گناہ ہیں وہ لکھتا ہے۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ بڑا لمبا عرصہ رہے اور تم نے
ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، یعنی تم نے ہمیشہ ہمیں مصروف رکھا، یعنی تم بہت برے کام کرتے تھے اور تمہاری برائیاں ہم لکھتے رہے، اور پھر وہ بد دعا دیتے ہیں کہ ہماری بد دعا ہے کہ خدا اللہ کرے تم کبھی بھی کسی جگہ کے سکھ نہ پاؤ، چین نہ پاؤ، اور اے بری جان کبھی بھی تم وہاں سکون نہ پاؤ۔ یہ بد دعائیں دیتے ہیں، تمہاری کوئی منزل آسان نہ ہو، تم ایسی ہی مشکلات میں رہو جیسے تم نے ساری زندگی ہمیں مشکلات میں رکھا، تم ایسے ہی دکھوں میں رہو جیسے تم نے ہمیں دکھوں میں رکھا۔ ظاہر ہے فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں، انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو تو فرشتوں نے دیکھا ہوا ہے نا، اور اللہ رب العزت کی محبت بھی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی فرشتوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا اس ذات کو ناراض کر رہا ہے تو وہ غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ یہی بد دعا کر رہے ہیں کہ جیسے تم نے ہمیں دکھی کیا، آگے کے سفر میں تم بھی سدا دکھی رہو۔ اور بھی کافی باتیں ہوتی ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جب یہ ساری گفتگو سنتے ہیں تو وہ بھی پھر کہتے ہیں خبیث جان، اے گندی جان، تو گندے بدن سے نکل اس اللہ کی طرف جسے تو نے ساری زندگی ناراض کیا۔ تو اس کی روح لے کر آسمانوں پر پھر اس یعنی روح جب نکلتی ہے تو ایک بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ لی جاتی ہے، اور جیسے کہ آتا ہے کہ آسمانوں کی طرف اس روح کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور ہر دروازے کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں والسابحات سبحا، روح لے کر آسمان پر تہرنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھلتا ہی نہیں، تو وہیں سے پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو زمین پر پھینک دو، اور وہ ساتوں زمینوں سے نیچے وہ روح چلی جاتی ہے، اور پھر وہ قبر کے اندر جب رکھی جاتی ہے تو قبر کے اندر اس کے ساتھ اس کے علاوہ سلوک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وتوفنا مع الأبرار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھپے علانیہ گناہ معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا، ہمارے بچوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو پردے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ وہ خواتین جو سڑکوں پر نکلی، یا اللہ تو نے تو عورت کو ایک اونچا اور عالی مقام دیا ہے، یا اللہ اسلام کے صدقے یا اللہ تمام خواتین اسلام کو اپنے مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ خواتین جو سڑکوں پر نکلی اور انہوں نے بڑے بیہودہ اور گندے نعرے بلند کیے، یا اللہ نہ جانے وہ ان پڑھ تھی، نہ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا، یا اللہ بس تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، یا اللہ کل کو ہدایت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اللہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہیں، یا اللہ انہیں تو نے جو مقام دیا ہے اپنے مقام اور حیثیت پر انہیں فخر کرنے والا بنا، یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کی جتنی امت دنیا سے جا چکی ہے
یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ جتنا کچھ اس محفل میں کہا گیا ان سب کے یا اللہ وہاں کی مشکلوں میں آسانی کے لیے یا اللہ اس ہدیے کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، حضور علیہ السلام کی پوری امت میں جتنے لوگ آج موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے یا اللہ سب کی یا اللہ ایمان، سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا یا اللہ، سب کو اپنے وطن کی سلامتی نصیب فرمانا یا اللہ، سب کو شرم و حیا کی زندگی نصیب فرمانا یا اللہ، سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا یا اللہ، سب کو قبر کی سختی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، آخرت میں محشر کے میدان میں یا اللہ سب کی مدد فرمانا۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے جنت میں آسانی کا داخلہ فرمانا یا اللہ، اپنے غضب سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہمارا پورا پورا ان میں حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو بچا۔ اے اللہ تو اپنے خزانوں سے رحمتوں کی بارشیں نصیب فرمانا یا اللہ، یہ جو بارشیں بنی ہوئی یا اللہ رحمتوں بھری ہمیں بارشیں نصیب فرما۔ اے اللہ وہ نفع دینے والی بارش ہو یا اللہ، ہم سب کے لیے نفع والی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جتنی بہنیں بچی بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ سب کی دلی نیک خواہشوں کو پورا فرما یا اللہ، ہمارے سمیت ہمارے بچوں سمیت جو کہا سنا گیا یا اللہ سب کو، میرے سمیت یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو اور حضرت آدم تک جتنے مسلم دنیا سے جا چکے ہیں والدین اور جن کے موجود ہیں والدین یا اللہ سب کو یا اللہ ان 70 میں شامل فرمانا جو بے حساب جنت میں جائیں گے یا ارحم الراحمین۔ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔